روزہ رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ مولانا بیان کر کے سنائے بھائی روزہ نہیں رکھے تو اتنا بھیانک عذاب ہوتا کہتے, خبر میں اتنی زبردست پٹائی ہوتی کہتے, محشر میں اتنا بھیانک طریقے سے ہم کو مارا جائے گا, دوزخ میں ڈالا جائے. ماں نکو رے بڑے بھائی, وہ جان دے گئے تو گئے گھٹ کے, وہ جان دے رے بھائی, وہ سگریٹا نہیں پیتا میں, چھوڑ دے رے بھائی, رہ جا تو روزہ. ہمارے کو ڈرا ڈرا کے, دھمکا دھمکا کے, ہمارے کو بھڑکا بھڑکا کے روزہ رکھوایا جا رہا ہے. دوستو ڈر سے روزہ مت رکھو, خوف سے روزہ مت رکھو. دوستو روزہ رکھنے کا یہ کوئی طریقہ اور یہ اصول نہیں ہے. خدا کی قسم روزہ رکھو تو اس لیے رکھو کہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم نے کہا, حدیث قدسی ہے, رب کریم نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. نماز پڑھو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, حج کرو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, زکات دو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, یتیموں بے کسوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بدلے میں ثواب اور جنت ملتی ہے. مگر رب کریم ارشاد فرماتا ہے اچھی لگنے لگتی ہے روزے دار کے منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ اللہ, جنت کی مشک کیا ہے میرے بھائی, جنت کی خوشبو کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جنت کی مشک یعنی کہ جو خوشبو والا حصہ ہے اس کا ایک رتی برابر کا حصہ نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے, دنیا سالوں سال تک پوری دنیا خوشبو سے مہکتی رہے گی. اللہ کہتا ہے مجھے اس مشک کی خوشبو سے بھی اچھی روزے دار کے منہ کی بو لگتی ہے. اب بتائیں یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میرے بندو میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں, میرے بندو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. مجھے میرے خدا ہونے کی واسطہ ہے, مجھے میرے رب ہونے کا واسطہ ہے. میرے بندے تو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آ جا, میں تیری طرف 70 قدم آنے کو تیار ہوں. تو مجھے ایک مرتبہ پکار, میں تجھے 70 بار یاد کرنے کو تیار ہوں. میرے بندے تو مجھے لوگوں کے بیچ میں یاد کر, میں تجھے آسمان والوں کے بیچ میں یاد کرنے کو تیار ہوں. میرے بندے تو میرے گھر کو آباد کر لے, میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں. اللہ اللہ, یہ شان خداوندی ہے دوستو. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے, ہمارا رب ہے. ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے, ہمیں رب کے لیے جینا چاہیے, ہمیں رب کے لیے زندگی گزارنی چاہیے, ہمارا ہر ڈیسیشن اس رب کے حوالے ہونا چاہیے. میرے بھائی اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک اور لطیف نکتہ بتاتا ہوں. آج کل معاشرہ بھی, پہلے کے ماں باپ ذرا الگ تھے کیونکہ 5-5 سال تک بچوں کو دودھ پلائے تھے ان لوگ, اوور لمٹ نہیں. اب جو پیے وہ لوگوں کو معلوم ہے, اب جو نہیں پیے انہوں جو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. پہلے کے ماں باپ الگ تھے, آج کل کے ماں باپ بالکل ڈبے کا دودھ پلا دے رہے. محبت کمزور ہو گئی. سیرلیکس والے کو محبت ہو گئی, اماں بابا کو نہیں ہوئی. تو ہوتا کیا, آج کل کنڈیشن لگا دیے ماں باپ, کما کے لایا تو گھر میں رہنا, نہ تو نکال. پہلے بچے زندگی بھر بھی نہیں کمائے تو ماں باپ ایسا نہیں بولتے, نہیں کمایا تو نہیں کمایا, میرے کلیجے کا ٹکڑا میرے پاس رہا تو بس ہے بولتے تھے. مگر آج کل حالات بھی ایسے ہو گئے, معاملات بھی, نہیں کمائے تو گھر ہی نہیں چل رہا, لائٹ والا آ رہا لائٹ کٹ کر دے رہا, نل والا آ رہا نل کا کنیکشن نکال دے رہا, کہ مکاندار آ رہا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے رہا. نہیں کمائے تو چل رہا بھی نہیں, آج کل کمانا ہے. مگر نہیں کمائے, دنیا بے وفائی کر رہی تو چلتا تھا. مگر جو جان سے زیادہ چاہنے والے ماں باپ ہے وہ بھی اپنی وفا کو بچا نہیں سک رہے ہیں, اپنی محبتوں کو وہ بھی نہیں سنبھال سک رہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں کمائے نکل جاؤ گھر سے, برخاست, چلو باہر, کمانا ہے تو گھر میں آنا. ارے باپ رے باپ, ایک جگہ دنیا کی محبت گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی ہے, مجبور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ دنیا کی محبت, ایک جگہ ایسی ہے دنیا کی محبت بے وفائی کے کٹ گھرے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن دوستو اللہ اللہ, قربان جاؤ اللہ کی محبت کے. ہائے ہائے, اللہ کا بندہ, اللہ نے اپنے بندے سے کہا 5 وقت نماز پڑھ. کتنے مرتبہ پڑھ؟
اللہ نے کہا رمضان کے 30 روزے رکھ لے، بندے میں نے تجھے پیسے دیا ہے تو حج کر لے، عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے لے، بندے میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے، قرآن تیرے لیے بھیجا ہے، احکام بنا کر بھیجا ہے، قرآن پڑھ لے، حدیث پر عمل کر لے، بندے میں نے تیرے لیے دنیا سجائی ہے، دنیا والوں کے حقوق ادا کر لے، دنیا میں حلال کما لے، روزی بنا لے، رزق بنا لے، اچھے اچھے مکان بھی بنا، رہنے کے لیے گھر بھی بنا، جو تجھے سہولت میں دیتا ہوں اس کا استفادہ کر لے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا، بندہ پھر بھی نمازوں سے دور بھاگ رہا، نمازوں سے دور بھاگ رہا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ گیا، پھر بھی بندہ روزے رہنے میں کوتاہی کر رہا۔ ایک جنا پیٹ کے درد کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا شوگر کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا بی پی کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا کام کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا دھوپ کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا گرمی کا بہانہ، کسی نہ کسی بہانے سے، اینگل سے جو ہے آج کا مسلمان روزے چھوڑ رہا۔ اللہ دولت دے دیا، بندے سے کہہ رہا ہے زکوٰۃ ادا کر، حج کو آ جا، صدقات کر، خیرات کر۔ زکوٰۃ دینا نکلنے والی 1 لاکھ روپیہ تو بندہ 5,000 دے کے خاموش بیٹھ جا رہا، 95,000 کھا لے رہا، ہڑپ لے رہا، بلیک منی بنا لے رہا۔ زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو ایسا عمل، حج کرنے کی بات ہے تو ارے ابھی تو کیا ہے یار، اپن 40-45 کے 6 ذرا جائیں گے، سکون سے جائیں گے، ایسے بات نہ کر رہا، جبکہ حج فرض ہو چکا ہے۔ نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی ہو رہی ہے۔ ادھر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہوئی تو ماں باپ نے کہا جب تک پیسے نہیں لائے گا گھر میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ رمضان میں بے ادبی پر بے ادبی، نماز پر نماز چھوڑتا جا رہا ہے، مگر مولا نہیں کہہ رہا ہے کہ بندے تو اگر نماز کو نہیں آئے گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، نیند نہیں دوں گا، چین نہیں دوں گا، نہیں کہہ رہا ہے۔ جس طرح اللہ والوں کو نیند آتی ہے، گنہگار بستر پہ جا رہا ہے تو مولا اس کو بھی نیند دے رہا ہے۔ اللہ والوں کو کھانا دیتا ہے، گنہگار دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو بھی کھانا دے رہا ہے۔ اللہ والوں کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو پیارے دوستو گنہگار بھی وقت آتا ہے تو مولا اس کی بھی شادی کا انتظام کر رہا ہے، اس کو بھی بچے دے رہا ہے، اس کو بھی خوشیاں دے رہا ہے، اس کو بھی سلامتی دے رہا ہے، اس کے بھی گھر مولا نعمت انعام و فضل اتار رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ یہ نافرمان پر نافرمان ہے، مولا یہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، تیری نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے، مولا پھر بھی تو اسے ساری نعمتیں دے رہا ہے، دسترخوان بچ جائے تو کھانا بھی دے رہا ہے، رات ہو جائے تو نیند بھی دے رہا ہے، دن ہو جائے تو کاروبار بھی دے رہا ہے، جوان ہو جائے تو شادی بھی کرواتا ہے، شادی ہو جائے تو بچے بھی دیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے نافرمانی کرنا بندے تیرے اخلاق ہے، اور وقت پہ تجھے نعمتیں دینا یہ خدا کا کردار، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا انعام ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ارے دسترخوان بچتے ہی کھانا دینے والے رب سے محبت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے دوستو؟ ساری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے مگر پیدا کرنے والا وہ خدا تو صرف محبت کرنے والا ہے دوستو، صرف خدا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایسے خدا کو بھول جانا کون سی عقل مندی ہے؟ ایسے خدا کو بھول جانا، آپ بتاؤ میرے دوستو، اللہ اگر ہمیں لینا چاہے تو کیا کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ ذرا بولو نا بھائی، نہیں روک سکتا۔ اللہ اگر ہمیں فقیر بنانا چاہے تو کیا کوئی امیر بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بے اولاد رکھنا چاہے تو کیا کوئی کائنات کا طبیب اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو پتا کیا چلا، گھر میں جتنا کھانا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، آنگوں پہ جو عزت کا لباس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، گھر میں جو پیار والے نورانی بچے ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے ہیں، گھروں میں جو خوشیاں آ رہی ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے، جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہے خدا کی قسم یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ پھر ایسے خدا کو بھول کر بندہ زندگی گزار لے، یہ کون سی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ ذرا زور سے بولیں۔ اجی ہم لوگ سحری کوٹ رہے، ارے باپ رے باپ، اب نہیں کرے تو ختم، 10 منٹ میں ٹائم ہو جاتا، مجبوری ہے، اٹھو بھائی اب کیا کرتے، اب پہلے دن میں بھوک زیادہ ہے پھر اتنا بڑا کام کرنا ہے، مجبوری کو اٹھ کے سحری کر رہے میرے بھائی۔ سحری تو ہو جا رہی مگر وہ سحری میں ملاحت نہیں ہے،
وہ سحری میں پیار نہیں ہے. ہم اس لیے سحری کو اٹھ رہے ہیں کہ اب 10 منٹ باقی رہ گا اٹھنا ہے, مگر خدا کی قسم بزرگان دین سحری کو اس لیے اٹھتے تھے کیونکہ سحری کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. ہمارے اور ان کے سحری کرنے میں یہ فرق ہے. ہم لوگ روزہ رہتے ہیں, کیوں رہتے ہیں؟ مولانا بیان کر کے سنائے بھائی روزہ نہیں رکھے تو اتنا بھیانک عذاب ہوتا کہتے, خبر میں اتنی زبردست پٹائی ہوتی کہتے, محشر میں اتنا بھیانک طریقے سے ہم کو مارا جائے گا, دوزخ میں ڈالا جائے. ماں نکو رے بڑے بھائی, وہ جان دے گئے تو گئے گھٹ کے, وہ جان دے رے بھائی, وہ سگریٹ نہیں پیتا میں, چھوڑ دے رے بھائی, رہ جا تم روزہ. ہمارا کو ڈرا ڈرا کے, دھمکا دھمکا کے, ہمارے کو بھڑکا بھڑکا کے روزہ رکھوایا جا رہا ہے. دوستو ڈر سے روزہ مت رکھو, خوف سے روزہ مت رکھو. دوستو روزہ رکھنے کا یہ کوئی طریقہ اور یہ اصول نہیں ہے. خدا کی قسم روزہ رکھو تو اس لیے رکھو کہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم نے کہا, حدیث قدسی ہے, رب کریم نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. نماز پڑھو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, حج کرو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, زکات دو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, یتیموں بے کسوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بدلے میں ثواب اور جنت ملتی ہے. مگر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو بدلے میں جنت نہیں, بدلے میں صرف ثواب نہیں, بدلے میں صرف درجات نہیں, بدلے میں صرف عروج نہیں, بلکہ میرے بندو سن لو, روزے دار کی جزا اللہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں, میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. تو ڈر کے روزہ مت رکھو کہ خبر میں عذاب ہوگا, بلکہ روزہ اس لیے رکھو, اس سے محبت اس لیے کرو کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے, وہ خدا کا ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھو میرے بھائی. یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے. کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا, پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا. بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا, بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا نہیں جاتا, سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی, یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی مگر جانے ہیبت ہوتی. ارے باپ رے, آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے, نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا, کہاں کا لگا شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے. دھیان دے رہے بھائی, جانچ نکو اس کا نے. پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو, انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے, میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے, میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے. اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے. کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے. یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے, پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے. بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں, بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے, مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں, آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں. بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے. کس کی؟ ذرا زور سے بولو. سورہ ملک. آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے, گانے دیکھتے ہوئے, فلماں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے سو جا رہے ہیں. خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا, سسرا اس کو مار دے رہا, انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا. خواباں اتنے خطرناک ہو گئے. آگے پھر ہم بول رہے حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا. تو کر رہا ہی اتنے خطرناک کام, آپ خواباں خطرناک نہ تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا. پیارے بزرگ اور دوستو, حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے. لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں سنیں, تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں سنو, آج سے عمل کرنا شروع کر دیں, یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے، جہاں آرام کر رہا ہے، اس کا جہاں گھر ہے، وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر، ادھر کے 40 گھر، ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر، چاروں طرف کے 40 دوست ہے۔ اور حد تو یہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر جب کوئی گناہگار دوزخ کی طرف جاتا رہے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا، تو قرآن اور روزہ دونوں روزے گناہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، گنہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ گناہگار کو دوزخ میں جانے سے روک دیں گے، بلکہ ایک روایت میں آیا اتنا پیچھے ڈھکل دیں گے کہ گناہگار دوزخ سے 500 سال کی دوری پہ جا کے گر جائے گا، اتنا دور ڈھکیل دیں گے۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ، یہ گنہگار کو دوزخ میں لے جانے سے روکتے ہیں۔ تو پوچھا جائے گا، کون ہے وہ جو گنہگار کو دوزخ میں جانے سے روکتے ہیں؟ تو وہ آواز دیں گے، اے اللہ میں قرآن ہوں۔ دوسرا کہے گا، اے اللہ میں روزہ ہوں۔ پوچھے گا، تم گنہگار کو دوزخ میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے، اے اللہ، بے شک یہ گناہگار تھا، یہ خطا کار تھا، یہ سیاکار تھا، یہ بدکار تھا، دوزخ میں جانے کا حقدار بھی تھا، لیکن اے اللہ، جب رمضان المبارک شریف ان کے درمیان آ جاتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیا کرتا تھا، رات بھر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا، اور دن میں بڑی تکلیفوں، صعوبتوں، دھوپ کی شدت، پیاس کی شدت سے گزرتا تھا، مگر کبھی روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ اے اللہ، میں روزہ اور یہ قرآن اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کی شفاعت کرتے ہیں، تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، روزہ بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے، جب یہ دو ہمارے اس گنہگار کی شفاعت کرتے ہیں تو لو، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اسے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کو الگ مت کرو، اس کو الگ مت کرو۔ رمضان المبارک شریف میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، بلکہ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، کیا بات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیا بات ہے بھائی، 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی لیلۃ القدر؟ جواب ملا، اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ کے دربار سے لوح محفوظ پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا، کلام خداوندی بارگاہ الہی سے لوح محفوظ تک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ نے رمضان کو منور و مزین کر دیا لیلۃ القدر سے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نزول قرآن کی رات ہے۔ اب قرآن کے تعلق سے اہم بات، تلاوت قرآن کے تعلق سے، میرے بھائی، دنیا میں لوگ جو ہے گولی کھاتے ہیں، ٹونک پیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا، پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا؟ نہیں جاتا۔ سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی، یہ الگ بات ہے، ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی مگر جانے ہیبت ہوتی۔ ارے باپ رے، آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے، نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا، کہاں کا لگا، شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے گی۔ جان دے رے بھائی، جاچ نکو اس کا نہیں بول۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرو، انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے،
میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے، میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے، بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں، بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے، مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں، آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے، کس کی؟ ذرا زور سے بولو، سورہ ملک۔ آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے، گانے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے سو جا رہے ہیں۔ خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا، سسرا اس کو مار دے رہا، انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا۔ خواب اتنے خطرناک ہو گئے، آگے پھر ہماک بولتا حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا، تو کر رہا ہی چیتے خطرناک کام۔ آپ خواب خطرناک نہ تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں سنیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں سنو، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے، جہاں آرام کر رہا ہے اس کا جہاں گھر ہے، وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر، ادھر کے 40 گھر، ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر، چاروں طرف کے 40 گھروں تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے قرآن دوستو۔ ایک اور بات ہے بتاؤں، موڈ میں ہے نہیں جانا ہے دکان کو؟ ہاں نہیں جانا؟ نہیں جانا ہے سو والے ہی بول رہے ہیں نہیں آج تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے مولانا، بول رہے نہیں۔ اگر آپ لوگ جاتے بولے بھی تو میں نہیں چھوڑتا، بہت دنوں کے بعد ملے سو لوگ ہیں۔ سنو دوستو، اللہ نے تمہاں کو اولاد دی ہے نا؟ دی ہے نہیں؟ الحمدللہ۔ اپنی اولاد کو اللہ تمہیں 4 بیٹے دیا، 3 بیٹے دیا، 5 بیٹے دیا، 2 دیا، کتنوں کو کیا بنانا ہے بنا لو، تمہاری مرضی، ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، وکیل بنا لو، نہیں تو بورا بنڈے کا MLA بنا لو، کیا کرتے کر لو تم لوگ، تمہاری مرضی، مگر کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ۔ ذرا زور سے بولو، ایک بیٹے کو کم سے کم حافظ قرآن بناؤ، ایک بیٹے کو۔ کیوں؟ دیکھو ڈاکٹر بھی بننا اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کر سکتے، فیس کم رہی تو۔ وکیل بننا بھی اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کر سکتے، مظلوموں کی مدد کر رہی تو۔ انجینئر بننا بھی اچھی بات ہے، اللہ کے گھروں کی پلاننگ کر سکتے، مسجدیں بنا سکتے، بہترین ٹاورز بنا سکتے، غریبوں کی ہیلپ کر سکتے، اچھی بات ہے۔ لیکن انجینئر کے ماں باپ ہو یا ڈاکٹر کے ماں باپ ہو یا جو ہے سائنٹسٹ کے ماں باپ ہو یا جج کے ماں باپ ہو یا بڑے امیر کے ماں باپ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امیر کے ماں باپ کو اللہ جنت میں جگہ دے گا، ڈاکٹر صاحب کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا، اور جو ہے اللہ انجینئر کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ سائنٹسٹ میرا بیٹا ہے میں جنت میں جاؤں گا، بازو ہٹو، بہت ہو گئے بات۔ کسی کو بھی یہ شان نصیب نہیں ہے دوستو۔ ہمارے علاقے کے MLA صاحب یہ نہیں بول سکتے، یا پھر MLA کے پیچھے پھرنے والے بھی نہیں بول سکتے۔ تم لوگ بھی ذرا سن لو، بہت پھر رہے تم لوگ، کئی کو پھر رہے سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ پرسوں ایک صاحب میرے کو دعوت دی ہے، بولے حضرت افطار پارٹی ہے، MLA صاحب آ رہے ہیں، آپ بھی آئیے۔ میں بولا جب MLA آ رہا تو دوسرا روزہ رکھو، جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے کرو،
یہ جماعت والے لکھ جا کے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مردہ نکال دے رہی, مردہ نکال دے رہے. ایسا ہوتا, ایسا آنکھاں پھاڑ کے, ایسا منہ بنا کے بولتے توبہ توبہ, میں نے چھیتا رہے, وہ باٹل اکبر راؤ نے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, لوگوں کو ڈراؤ مت, لوگوں کو محبت دلاؤ, لوگوں کو اللہ سے پیار کرنا سکھاؤ, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت داخل کرو. اور اللہ رب العزت بھی بار 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 کیا کہتا ہے دیکھو, ان اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں فضول خرچی مارنے والوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا, عذاب میں جلا دوں گا, آگ میں بھڑکا دوں گا, نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا تم پر عذاب کیا ہے کہ میں اپنی پسند اور محبت تم سے واپس لے لوں گا. اور پھر دوسری بات دیکھو, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, واللہ یحب المتقین. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالی بندے کو انکریج کرنے کے لیے کیا کہا, بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں, کیا کروں؟ اللہ یہ نہیں بول رہا میں تجھے جنت میں جگہ دوں, میں تجھے وہ دخ میں سے بچا لوں, میں تجھے محشر میں سہارا دوں, نہیں. اللہ کہہ رہا ہے بندے وہ تو ساری نعمتیں مل جائیں گی اگر تجھے میری محبت مل جائے, تو میری محبت کو پالے. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت کروں گا. اللہ نے جہاں کہیں قرآن میں بات کہی ہے, محبت چھیننے کی بات کہی یا پھر محبت عطا کرنے کی بات کہی ہے, تو بندے کو خوف کی ضرورت نہیں, آج محبت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اسی لیے دوستو اللہ کہہ رہا ہے بندے تو متقی بن جا, میں تجھ سے محبت کروں گا. کیا کروں گا؟ ذرا زور سے بولے, ذرا زور سے بولے. اللہ کہہ رہا ہے محبت کروں گا, محبت کروں گا. دیکھو گھر میں بھی وہ باپ کی عزت بہت زیادہ ہوتی جو اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے محبت کرتا. نہیں, انہیں گھر کے سامنے لا کے گاڑی روکا, ہارن مارا سمجھو, یا گاڑی کی آواز گھر میں پہنچ گئی, بیگم چولہے میں سے بھاگ کے آتے, اما بابا کمرے میں سے آتے, بچے جو ہے چھت پہ سے یہاں سے وہاں سے نیچے بھاگ کے آتے. کہیں کو آ رہے سب لوگ, بولے ہم کو جان سے زیادہ چاہنے والا آ گیا ہے. نہیں, محبت کرنے والے کی ویلو ہے گھر میں. آج ہمارے علاقے میں طلاقاں کئی کو ہو رہے, سنو, گھروں میں جھگڑے کئی کو چل رہے, جیلوں میں کیساں کئی کو بک ہو رہے, پولیس والے کئی کو ہمارے علاقے میں زیادہ گاڑیاں لے کے پھر معلوم ہے آپ کو, پوری اگر جوبلی ہلز کانسٹیٹوینسی کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ پولیس کی راؤنڈنگ ہمارے علاقوں میں ہوتی. آپ بول رہے ہیں دشمنی ہے, غلط باتاں نکو کرو. کئی کی دشمنی ہے؟ ہم لوگ کیا اس کے پیسے لے کے بھاگ گئے دشمنی کرنے؟ ہم لوگ ہو گئے اتنے خطرناک, ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے, پوری روڈیزم ہمارے پاس, پوری بیویوں کو مارنے والے ہمارے پاس, اولاد کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے ہمارے پاس, زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہمارے پاس, مسجدوں کو جھگڑالو بنانے والے ہمارے پاس, درگاہوں کو انتشار اختلاف میں مبتلا کرنے والے ہمارے پاس, سسرالوں سے لڑ لینا جھگڑ لینا, شادی سالے کی شادی میں نہیں, سالی کی شادی میں نہیں, کسی بھی دعوت میں نہیں جانے والے پورے کراک دامادہ ہمارے پاس ہے. نہیں ہے؟ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں, بعض لوگ آواز زیادہ نکالے مطلب وہ زیادہ تجربے کار ہے. اس لیے پولیس ہمارے پاس پھر رہی, پورے ڈینجر لوگ یہیں رہتے. بھائی میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو درست کرو, اپنے اعمال کو درست کرو. میرے پیارے بھائی, میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے کہ محبت کرو. جب ایک باپ محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کے قریب میں آ جاتے ہیں, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ اس سے چاہنے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی کراک رہا, سر پھرا, انہیں گھر کے سامنے گاڑی لا کے ہارن مار رہا, گیٹ کھولو بول کے, گیٹ کب کھلتی کی بعد میں وہ پہلے بیگم
चूल्हे में भाग। अम्मा बोलती अम्मा आ गया रे भाई, बोल के अम्मा कमरे में भाग, बाबाजान कमरे में भाया थे। बेटे गए, बैगा खोले, चुपके तो भी लिखना शुरू, पढ़ना शुरू, जैसा सुबह से पढ़ रहे लोग। बच्चों को पूछा मैं क्या हुआ रे भाई, ऐसा ऐसा डर के तुम लोग ऐसा, अब्बू शेर आए। ये हालत है हमारी। तो देखो घर में रहने वाले भी किराक आदमी को पसंद, जरा जोर से बोलो, नहीं करते। तो अल्लाह भी जाहिलों को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी शरीरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी लड़ने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी झगड़ालू लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह कहता है मैं मोहब्बत करने वालों को पसंद करता हूं, मैं दरगुजर करने वालों को पसंद करता हूं, मैं मेरी इबादत करने वालों को पसंद करता हूं। बंदे तू चाहता है कि मैं तुझे मोहब्बत करने लग जाऊं तो कुछ ना कर, तू लोगों के हुकूक अदा कर लिया कर, मैं तुझसे प्यार करने लग जाऊंगा। तू माँ बाप का हक अदा कर लिया कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। तू बीवी बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। तू खानदान वालों के साथ, कबीले वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, उलमा के साथ, इमामों के साथ, मुअज्जिनों के साथ, इंतजामी कमेटी वालों के साथ तू हुस्ने सुलूक कर लिया कर। मुझे मेरे रब होने की कसम, मैं तुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार कर लिया करूंगा। बताओ दोस्तों, ऐसे मौला को जो मोहब्बत को मद्देनजर रख के बात करता है, वैसे मौला को भूल के जिंदगी गुजारना, वैसे मौला को अपनी बेअमलियों से नाराज कर लेना, अपने बद किरदार से वैसे मौला को नाराज कर लेना, यह कोई अक्लमंदी है दोस्तों? है भाई, जरा बोलो। इसलिए मेरे दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी का रुख बदलो, अपने हालात बदलो, अपनी तबीयत को बदलो, अपनी मिजाज को बदलो, अपने आप को अल्लाह का बंदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का गुलाम बनाओ। 2 अमल की आपको दावत देता हूं इंशाअल्लाह ताला। आप इन 2 चीजों पर इस राह रमजान में कसरत से अमल करेंगे, क्योंकि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोजा है, अभी 22 रोजे हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 अमल की दावत देता हूं, करेंगे भाई? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाएं। अरे वाह, सुभान अल्लाह। ये टेस्टिंग थी, सुन रहे नहीं सुन रहे, क्योंकि बाज लोग मोहब्बत में आ गए। सो मोहब्बत वाले मोहब्बत में आए, पास पट्टे बड़े खतरनाक है, इन्हें कहीं को आया भाई, क्या बोल रहे मौलाना। बाज लोग रिकॉर्ड कर ले रहे, मेरे को सब मालूम है पट्टे तुम्हारे बारे में, तुम्हारा तो पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूं मैं, तुम कितने खतरनाक है, तुम आस्तीन के सांप कितने डेंजर है, मेरे को मालूम है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो अल्लाह के वास्ते मेरी बात मेरे को देख के नको सुनो, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूं वो मेरे बाबा जान के घर की या मेरे दादा के घर की नहीं है, वो आमिना के लाल की घर की बात है, वो इमाम हुसैन के नाना के घर की बात है, वो सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज ज़हरा के बाबा के घर की बात है। हमारी बात हमको देख के मेरे चेहरे से नफरत हो तो नीचे मुंडी डालने पट्टे, मगर सुन मैं जो बोल रहा हूं खुदा की कसम, ये असले दीन है, ये असले ईमान है, यही तेरी मरने के बाद काम आने वाली चीज है, यही तुझे जन्नत में ले जाने वाली चीज है जो मैं तुझे सुना रहा हूं, यही तुझे मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत दिलाने वाली चीज है। शरारतों को छोड़े, गंदगियों और बुराइयों से तौबा करें, आपस में इख्तिलाफ, इंतशार और झगड़े मचाने वालों, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, 2 अमल इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई। पहला अमल क्या होगा? रमजान मुबारक शरीफ में कुरान की तिलावत। जोर से बोले, रमजान मुबारक शरीफ में कुरान की तिलावत, क्योंकि रमजान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बुजुर्गान दीन इस ताल्लुक को समझाने के लिए फरमाते हैं, जिस तरह आदमी दस्तरखान पे बैठता है तो सिर्फ खाना खाता बगैर सालन के, जरा जोर से बोले, मैं खाना बोल रहा हूं, कहीं बिरयानी समझेंगे तुम लोग। हमारे बुजुर्गा बोले बिरयानी में दही मिलाया तो समझ जाना गांव वाला है। हैदराबादी बिरयानी में दही नहीं मिलाते, पट्टी बगैर दही के मस्त रहती। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, दही मिलाया तो समझ जाना गांव वाला है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चावल की बात कर रहा हूं, सूफी चावल, बगैर सालन के सूफी चावल लेते? जोर से बोलो, नहीं ले। अच्छा, कोई आदमी बगैर चावल डाल ले के खाली सालन खाता? नहीं खाता।
تو چاول کے بغیر سالن نہیں جاتا، سالن کے بغیر چاول نہیں، دونوں کو مکس کرے تو مزہ آتا۔ فرماتے ہیں قرآن اور رمضان بھی ایسی ہی ہے، رمضان کے بغیر قرآن ادھورا ہے، قرآن کے بغیر رمضان ادھورا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن اور رمضان کو کیسے جوڑ دیا، ذرا غور کر کے دیکھو۔ ہم 11 مہینے نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن 11 مہینے میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان 11 مہینوں میں رب نے کہیں پر بھی امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، حافظ صاحب کو یہ حکم نہیں دیا کہ فجر میں پہلے پارے کے 2 رکوع پڑھ لو، تو پھر ظہر میں بعد کے 4 رکوع پڑھو، عصر میں اس کے بعد کے 4 رکوع پڑھو۔ ایسا پڑھتے پڑھتے روزانہ 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، یا 2 مہینے میں ایک قرآن پڑھو، یا 4 مہینے میں ایک قرآن ختم کرو۔ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، حکم دے دیا جہاں سے چاہے قرآن پڑھو، جہاں سے چاہے پڑھو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ امام حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہو جائے تو تراویح کی نماز میں ترتیب اور ترتیل سے مکمل قرآن کی تلاوت کر لیا گیا، تاکہ رمضان بھی ہو جائے، تلاوت قرآن بھی ہو جائے۔ اللہ 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 رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، رمضان میں قرآن آیا ہے۔ دوستو، قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں، ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، اور رمضان جو نام ہے، رمضان جو نام ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ان 30 دنوں کا نام نہیں ہے، ایکچول رمضان اللہ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ جیسے رحمان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، کریم ستار غفار اللہ کا نام ہے، اسی طرح رمضان بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اپنا نام اس مہینے کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، اور رمضان کو اللہ کا نام عطا ہوا ہے۔ یہ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہے۔ اور حد تو یہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر جب کوئی گناہگار دوزخ کی طرف جاتا رہے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا، تو قرآن اور روزہ دونوں روزے گناہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، گنہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہگار کو دوزخ میں جانے سے روک دیں گے، بلکہ ایک روایت میں آیا اتنا پیچھے ڈھکل دیں گے کہ گناہگار دوزخ سے 500 سال کی دوری پہ جا کے گر جائے گا، اتنا دور ڈھکیل دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ گنہگار کو دوزخ میں لے جانے سے روکتے ہیں، تو پوچھا جائے گا کون ہے وہ جو گنہگار کو دوزخ میں جانے سے روکتے ہیں؟ تو وہ آواز دیں گے اے اللہ میں قرآن ہوں۔ دوسرا کہے گا اے اللہ میں روزہ ہوں۔ پوچھے گا تم گنہگار کو دوزخ میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ بے شک یہ گناہگار تھا، یہ خطاکار تھا، یہ سیاکار تھا، یہ بدکار تھا، دوزخ میں جانے کا حقدار بھی تھا، لیکن اے اللہ جب رمضان المبارک شریف ان کے درمیان آ جاتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیا کرتا تھا، رات رات بھر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا، اور دن میں بڑی تکلیفوں، صعوبتوں، دھوپ کی شدت، پیاس کی شدت سے گزرتا تھا، مگر کبھی روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ اے اللہ میں روزہ اور یہ قرآن اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کی شفاعت کرتے ہیں، تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں روزہ بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے، جب یہ دو ہمارے اس گنہگار کی شفاعت کرتے ہیں تو لو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اسے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، تو ڈر کے روزہ مت رکھو کہ خبر میں عذاب ہوگا، بلکہ روزہ اس لیے رکھو، اس سے محبت اس لیے کرو کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔
اللہ کے لیے روزہ رکھو میرے بھائی, اللہ کے لیے روزہ رکھو. جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. یہ جماعت والے لکھ جا کے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مردہ نکال دے رہے, مردہ نکال دے رہے. ایسا ہوتا, ایسا آنکھاں پھاڑ کے ایسا منہ بنا کے بولتا توبہ توبہ, میں نے چھیتا رہے وہ باٹل اکبر راؤ نے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, لوگوں کو ڈراؤ مت, لوگوں کو محبت دلاؤ, لوگوں کو اللہ سے پیار کرنا سکھاؤ, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت داخل کرو. اور اللہ رب العزت بھی بار 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 کیا کہتا ہے دیکھو, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں فضول خرچی مارنے والوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا, عذاب میں جلا دوں گا, آگ میں بھڑکا دوں گا, نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا تم پر عذاب کیا ہے کہ میں اپنی پسند اور محبت تم سے واپس لے لوں گا. اور پھر دوسری بات دیکھو, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتقین. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالی بندے کو انکریج کرنے کے لیے کیا کہا, بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں, کیا کروں؟ اللہ یہ نہیں بول رہا میں تجھے جنت میں جگہ دوں, میں تجھے وہ زخم سے بچا لوں, میں تجھے محشر میں سہارا دوں. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے بندے وہ تو ساری نعمتیں مل جائیں گی اگر تجھے میری محبت مل جائے, تو میری محبت کو پالے. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت کروں گا. اللہ نے جہاں کہیں قرآن میں بات کہی ہے, محبت چھیننے کی بات کہی یا پھر محبت عطا کرنے کی بات کہی ہے, تو بندے کو خوف کی ضرورت نہیں, آج محبت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اسی لیے دوستو اللہ کہہ رہا ہے بندے تو متقی بن جا, میں تجھ سے محبت کروں گا. کیا کروں گا؟ ذرا زور سے بولے, ذرا زور سے بولے. اللہ کہہ رہا ہے محبت کروں گا, محبت کروں گا. دیکھو گھر میں بھی وہ باپ کی عزت بہت زیادہ ہوتی جو اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے محبت کرتا. نہیں, انہیں گھر کے سامنے لا کے گاڑی روکا, ہارن مارا سمجھو, یا گاڑی کی آواز گھر میں پہنچ گئی, بیگم چولہے میں سے بھاگ کے آتے, اما بابا کمرے میں سے آتے, بچے جو ہے چھت پہ سے یہاں سے وہاں سے نیچے بھاگ کے آتے. کہیں کو آ رہے سب لوگ, بولے ہم کو جان سے زیادہ چاہنے والا آ گیا ہے. نہیں, محبت کرنے والے کی ویلو ہے گھر میں. آج ہمارے علاقے میں طلاقاں کئی کو ہو رہے, سنو, گھروں میں جھگڑے کئی کو چل رہے, جیلوں میں کیساں کئی کو بک ہو رہے, پولیس والے کئی کو ہمارے علاقے میں زیادہ گاڑیاں لے کے پھر معلوم ہے آپ کو, پوری اگر جوبلی ہلز کانسٹیٹنسی کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ پولیس کی راؤنڈنگ ہمارے علاقوں میں ہوتی. آپ بول رہے ہیں دشمنی ہے, غلط باتاں نکو کرو. کئی کی دشمنی ہے؟ ہم لوگ کیا اس کے پیسے لے کے بھاگ گئے دشمنی کرنے؟ ہم لوگ ہو گئے اتنے خطرناک, ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے, پوری روڈیزم ہمارے پاس, پوری بیویوں کو مارنے والے ہمارے پاس, اولاد کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے ہمارے پاس, زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہمارے پاس, مسجدوں کو جھگڑالو بنانے والے ہمارے پاس, درگاہوں کو انتشار اختلاف میں مبتلا کرنے والے ہمارے پاس, سسرالوں سے لڑ لینا جھگڑ لینا, شادی سالے کی شادی میں نہیں, سالی کی شادی میں نہیں, کسی بھی دعوت میں نہیں جانے والے پورے کراک دامادہ ہمارے پاس ہے. نہیں ہے؟ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں, بعض لوگ آواز زیادہ نکالے مطلب وہ زیادہ تجربے کار ہے. اس لیے پولیس ہمارے پاس پھر رہی, پورے ڈینجر لوگ یہیں رہتے. بھائی میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو درست کرو, اپنے اعمال کو درست کرو. میرے پیارے بھائی, میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے کہ محبت کرو. جب ایک باپ محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کے قریب میں آ جاتے ہیں, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ اس سے چاہنے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی کراک رہا, سر پھرا,
انہیں گھر کے سامنے گاڑی لا کے ہارن مار رہا, گیٹ کھولو بول کے. گیٹ کب کھلتی کی بعد میں, وہ پہلے بیگم چولہے میں بھاگ, اماں بولتے اماں آ گیا رے بھائی بول کے, اماں کمرے میں بھاگ, بابا جان کمرے میں بھایا تھے, بیٹے گئے بیگا کھولے, چپکے تو بھی لکھنا شروع پڑھنا شروع, جیسا صبح سے پڑھ رہے لوگ. بچوں کو پوچھا میں کیا ہوا رے بھائی, ایسا ایسا ڈر کے تم لوگ ایسا, ابو شیر آئے. یہ حالت ہے ہماری. تو دیکھو گھر میں رہنے والے بھی کیراک آدمی کو پسند, ذرا زور سے بولو, نہیں کرتے. تو اللہ بھی جاہلوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی شریروں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی لڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی جھگڑالو لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں میری عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. بندے تو چاہتا ہے کہ میں تجھے محبت کرنے لگ جاؤں تو کچھ نہ کر, تو لوگوں کے حقوق ادا کر لیا کر, میں تجھ سے پیار کرنے لگ جاؤں گا. تو ماں باپ کا حق ادا کر لیا کر, میں تجھ سے محبت کروں گا. تو بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر, میں تجھ سے محبت کروں گا. تو خاندان والوں کے ساتھ, قبیلے والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اماموں کے ساتھ, مؤذنوں کے ساتھ, انتظامی کمیٹی والوں کے ساتھ تو حسن سلوک کر لیا کر. مجھے میرے رب ہونے کی قسم, میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر لیا کروں گا. بتاؤ دوستو, ایسے مولا کو جو محبت کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے, ویسے مولا کو بھول کے زندگی گزارنا, ویسے مولا کو اپنی بے عملیوں سے ناراض کر لینا, اپنے بد کردار سے ویسے مولا کو ناراض کر لینا, یہ کوئی عقل مندی ہے دوستو؟ ہے بھائی ذرا بولو. اس لیے میرے دوستو, آج سے اپنی زندگی کا رخ بدلو, اپنے حالات بدلو, اپنی طبیعت کو بدلو, اپنی مزاج کو بدلو, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بناؤ. 2 عمل کی آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ ان 2 چیزوں پر اس راہ رمضان میں کثرت سے عمل کریں گے, کیونکہ آج تو الحمدللہ 8واں روزہ ہے, ابھی 22 روزے ہمارے پاس ہے الحمدللہ. 2 عمل کی دعوت دیتا ہوں, کریں گے بھائی؟ کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیں. ارے واہ سبحان اللہ. یہ ٹیسٹنگ تھی, سن رہے نہیں سن رہے, کیونکہ بعض لوگ محبت میں آ گئے, سو محبت والے محبت میں آئے, پاس پٹھے بڑے خطرناک ہے, انہیں کہیں کو آیا بھائی کیا بول رہے مولانا. بعض لوگ ریکارڈ کر لے رہے, میرے کو سب معلوم ہے پٹھے تمہارے بارے میں, تمہارے کو تو پورے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں میں, تم کتنے خطرناک ہے, تم آستین کے سانپ کتنے ڈینجر ہے میرے کو معلوم ہے. تو اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستو, دیکھو اللہ کے واسطے میری بات میرے کو دیکھ کے نکو سنو, کیونکہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ میرے بابا جان کے گھر کی یا میرے دادا کے گھر کی نہیں ہے, وہ آمینہ کے لال کی گھر کی بات ہے, وہ امام حسین کے نانا کے گھر کی بات ہے, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے بابا کے گھر کی بات ہے. ہماری بات ہم کو دیکھ کے میرے چہرے سے نفرت ہو تو نیچے منڈی ڈال لے پٹھے, مگر سن میں جو بول رہا ہوں خدا کی قسم, یہ اصل دین ہے, یہ اصل ایمان ہے, یہی تیری مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے, یہی تجھے جنت میں لے جانے والی چیز ہے جو میں تجھے سنا رہا ہوں, یہی تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت دلانے والی چیز ہے. شرارتوں کو چھوڑے, گندگیوں اور برائیوں سے توبہ کریں, آپس میں اختلاف انتشار اور جھگڑے مچانے والوں اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. پیارے بزرگ اور دوستو سنو, 2 عمل انشاءاللہ عمل کریں گے نا بھائی. پہلا عمل کیا ہوگا, رمضان المبارک شریف میں قرآن کی تلاوت. زور سے بولیں, رمضان المبارک شریف میں قرآن کی تلاوت, کیونکہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. بزرگان دین اس تعلق کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں, جس طرح آدمی دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو صرف کھانا کھاتا بغیر سالن کے, ذرا زور سے بولیں, میں کھانا بول رہا ہوں, کہیں بریانی سمجھیں گے تم لوگ. ہمارے بزرگاں بولے بریانی میں دہی ملایا تو سمجھ جانا گاؤں والا ہے. حیدرآبادی بریانی میں دہی نہیں ملاتے, پٹھی بغیر دہی کے مست رہتی. پیارے بزرگ اور دوست, دہی ملایا تو سمجھ جانا گاؤں والا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, چاول کی بات کر رہا ہوں, سفید چاول.
بغیر سالن کے صوفی چاول لیتے؟ زور سے بولو، نہیں لے۔ اچھا کوئی آدمی بغیر چاول ڈال لے کے خالی سالن کھاتا؟ نہیں کھاتا۔ تو چاول کے بغیر سالن نہیں جاتا، سالن کے بغیر چاول نہیں، دونوں کو مکس کرے تو مزہ آتا۔ فرماتے ہیں قرآن اور رمضان بھی ایسی ہی ہے۔ رمضان کے بغیر قرآن ادھورا ہے، قرآن کے بغیر رمضان ادھورا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن اور رمضان کو کیسے جوڑ دیا، ذرا غور کر کے دیکھو۔ ہم 11 مہینے نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن 11 مہینے میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان 11 مہینوں میں رب نے کہیں پر بھی امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، حافظ صاحب کو یہ حکم نہیں دیا کہ فجر میں پہلے پارے کے 2 رکوع پڑھ لو، تو پھر ظہر میں بعد کے 4 رکوع پڑھو، عصر میں اس کے بعد کے 4 رکوع پڑھو۔ ایسا پڑھتے پڑھتے روزانہ 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، یا 2 مہینے میں ایک قرآن پڑھو، یا 4 مہینے میں ایک قرآن ختم کرو۔ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، حکم دے دیا جہاں سے چاہے قرآن پڑھو، جہاں سے چاہے پڑھو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ امام حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہو جائے تو تراویح کی نماز میں ترتیب اور ترتیل سے مکمل قرآن کی تلاوت کر لیا کر، تاکہ رمضان بھی ہو جائے، تلاوت قرآن بھی ہو جائے۔ اللہ 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 رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان میں قرآن آیا ہے دوستو۔ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں، ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، اور رمضان جو نام ہے، رمضان جو نام ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ان 30 دنوں کا نام نہیں ہے۔ ایکچول رمضان اللہ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ جیسے رحمان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، کریم ستار غفار اللہ کا نام ہے، اسی طرح رمضان بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اپنا نام اس مہینے کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، اور رمضان کو اللہ کا نام عطا ہوا ہے۔ یہ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہے۔ اور حد تو یہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر جب کوئی گناہگار دوزخ کی طرف جاتا رہے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا، تو قرآن اور روزہ دونوں روزے گناہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، گنہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہگار کو دوزخ میں جانے سے روک دیں گے، بلکہ ایک روایت میں آیا اتنا پیچھے ڈھکل دیں گے کہ گناہگار دوزخ سے 500 سال کی دوری پہ جا کے گر جائے گا، اتنا دور ڈھکیل دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ گنہگار کو دوزخ میں لے جانے سے روکتے ہیں، تو پوچھا جائے گا کون ہے وہ جو گنہگار کو دوزخ میں جانے سے روکتے ہیں؟ تو وہ آواز دیں گے اے اللہ میں قرآن ہوں۔ دوسرا کہے گا اے اللہ میں روزہ ہوں۔ پوچھے گا تم گنہگار کو دوزخ میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ بے شک یہ گناہگار تھا، یہ خطاکار تھا، یہ سیاکار تھا، یہ بدکار تھا، دوزخ میں جانے کا حقدار بھی تھا، لیکن اے اللہ جب رمضان المبارک شریف ان کے درمیان آ جاتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیا کرتا تھا، رات رات بھر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا، اور دن میں بڑی تکلیفوں، صعوبتوں، دھوپ کی شدت، پیاس کی شدت سے گزرتا تھا، مگر کبھی روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ اے اللہ میں روزہ اور یہ قرآن اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کی شفاعت کرتے ہیں، تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں روزہ بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے، جب یہ دو ہمارے اس گنہگار کی شفاعت کرتے ہیں تو لو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اسے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ پیارے دوستو رمضان قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کو الگ مت کرو، اس کو الگ مت کرو۔
رمضان المبارک شریف میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. بلکہ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، کیا بات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. کیا بات ہے بھائی، 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی لیلۃ القدر؟ جواب ملا، اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. قرآن اللہ کے دربار سے لوح محفوظ پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا. کلام خداوندی بارگاہ الہی سے لوح محفوظ تک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. اسی لیے اللہ نے رمضان کو منور و مزین کر دیا لیلۃ القدر سے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ نزول قرآن کی رات ہے. اب قرآن کے تعلق سے اہم بات، تلاوت قرآن کے تعلق سے میرے بھائی، دنیا میں لوگ جو ہے گولی کھاتے ہیں، ٹونک پیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے. کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا. بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا، بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا؟ نہیں جاتا. سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی. یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی، مگر جانے ہیبت ہوتی. ارے باپ رے، آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے. نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا، کہاں کا لگا، شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے. جان دے رہے بھائی، جاچ نکو اس کا نے. پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے، میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے، میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے. اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے. کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے. یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے، پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے. بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں، بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے، مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں، آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں. بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے. کس کی؟ ذرا زور سے بولو. سورہ ملک. آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے، گانے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے سو جا رہے ہیں. خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا، سسرا اس کو مار دے رہا، انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا. خواباں اتنے خطرناک ہو گئے. آگے پھر ہماک بول رہا حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا. تو کر رہا ہی اتنے خطرناک کام. آپ خواباں خطرناک نہ تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا. پیارے بزرگ اور دوستو، حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے. لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں، سنیں تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں، سنو آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے، جہاں آرام کر رہا ہے، اس کا جہاں گھر ہے، وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر، ادھر کے 40 گھر، ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر، چاروں طرف کے 40 گھروں تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ اللہ، یہ ہے قرآن دوستو. ایک اور بات ہے بتاؤں، موڈ میں ہے نہیں جانا ہے دکان کو؟ ہاں نہیں جانا، نہیں جانا ہے سو والے ہی بول رہے ہیں نہیں آج تھوڑی دیر کے بعد